ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس، اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے۔ لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں۔ وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو کبھی کہے نا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر، آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں، تیرا کام بن جائے گا، تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی، عیش کوشی والی زندگی۔ مجھے بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے، تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کیا کر لے گا بس؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے، اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں۔ ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا، لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا۔ خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی، پیسے کی، تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں، لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار۔ وہ حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے، تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں۔ ہمارے دو قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کے اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے۔ ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے، اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے جس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں، یہ ہماری ضرورت۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش، اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے۔ ایک ہے ہماری ضرورت۔ ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہوں، چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو، بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے۔ اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہوں نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی، یہ خواہشات ہیں۔ یاد رکھنا دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو، خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے گا۔ یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے، فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو
ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी से बचना। क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे जो रब के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त नहीं होते, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल और मिशकात दोनों में मौजूद। फरमाया ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी से बचना। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब नवाबिरुन सबील। फरमाया दुनिया में यूँ रहना जैसे मुसाफिर रहते हैं, जैसे राहगीर रहते हैं, वो लोग जो थोड़ी देर के लिए कहीं रुकें, इस तरह की ज़िंदगी हुजूर ने पसंद फरमाई। हम किन चीज़ों में उलझ गए? अब अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा रोकें, और जब दिल तड़प कर किसी चीज़ की ख्वाहिश करे तो उसे कहें कि तुम किधर निकल रहा है, तू तो मदीने वाले का गुलाम है। ये चीज़ तेरे अंदर पैदा कैसे हुई? जो मुहिब होते हैं वो तो महबूब के पाबंद होते हैं। तू मन चाहिए ज़िंदगी ना जी, वो ज़िंदगी गुजार जो रसूल पाक तेरे लिए पसंद करते हैं। वो जो मुझे तंग कोई ना करे, वो मुझे परेशान कोई ना करे, वो मुझे जगाए कोई ना। यानी किसी को आप 10:30 बजे फ़ोन करें, 10:30 बजे दिन के, और वो बंदा अगर आपको टेलीफोन पे कहे कि यार तू सवेरे सवेरे खैर सी ना, भाई 6 बजे जमात हुई है, 6:15 बजे और 10:30 हो गए हैं, तेरी अजय भी सवेरे सवेरे ही है, क्या बात कर रहा है तू? तो अगर इस तरह का मिजाज लोगों का हो जाए तो फिर ये तरीका ठीक है। और बाद ऐसे लोगों को भी देखा है 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं, 2-4 दफ़ा फ़ोन किया तो उठाया नहीं, तो उठा लिया है तो वो इतराज़ कर रहे हैं एडी छेती सो गए हो। भाई आपको अल्लाह ताला रहम फरमाए, अगर आपका मोबाइल नहीं सोने दे रहा तो जिसने सोना है उसे तो सोने दे। वो तो, और ये अब पेंडू होने की अलामत है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आप देहाती बंदे हैं। थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करें और अपनी ज़रूरियात को समझें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाने की इजाज़त दी, लेकिन खाने में गैर मोहतात होने से मना फरमाया। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं खाना इतना खाओ बस जितना तुम्हारी कमर सीधी करने के लिए काफ़ी है, चंद लुकमे काफ़ी है। और फरमाया बड़ा दिल करे ना पेट भर के खाने को तो फिर भी खाने के 3 हिस्से करो, एक में हवा हो, एक में पानी हो, और सिर्फ तीसरे में खाना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ जनाब खाने का मामला बेहतर से बेहतर होटल और बेहतर से बेहतर ग़िज़ा और जनाब लज़्ज़ात की दुनिया, और जनाब आज ये पक रहा है और रेसिपी नई आ गई और मसाला जात बन गए और किताबें छप गई, और सुबह से शाम तक सिवाय खाने पीने के, आने जाने के, किस शहर में कौन सा होटल कहाँ है और वहाँ कौन सी चीज़ अच्छी पकती है। यानी 70-70 किलोमीटर का सफ़र तय हो रहा है होटल तलाश करने के लिए। ओ खुदा के बंदे, तू खाने पीने आया दुनिया में? ये खाने पीने वाला मामला तो क़यामत में होगा। वउतू बिही मुतशाबिहन, अल्लाह फरमाते हैं मिलते जुलते फल दूंगा लेकिन जायके निराले ही होंगे उनके। वो जन्नत में मिलेंगे वो खाना, और जी भर के खाना और मर्जी करना, यहाँ फ़कत खाने पीने आए। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े पुराने नहीं होते, उनका डिज़ाइन बदल जाता है। मुझे बताइए शादियों पे जो लिबास बनते हैं, लाखों की जो ख़रीदारी होती है, वो कपड़े मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दफ़ा डाले जाते हैं, उसके बाद को बंदा ढूंढा जाता है जो हमसे वसूल कर लेना। कभी 60,000 का जोड़ा, 90,000 का जोड़ा। नाराज़ ना होना, अमीर कोई ना कोई एक आध रस्म छोड़ देते हैं, गरीब आदमी एक रस्म भी नहीं छोड़ता। जितना मर्जी उधार पकड़ना पड़े उसने एक भी नहीं छोड़ी, सारी पूरी कर दी। टोटल इधर से उठाओ उधर से उठाओ, लेकिन टोटल पूरी कर दी। जितनी ये कबीले की है, ये बरादरी की है, ये इलाके की है, ये फलाने का। किन चक्रों में उलझ गए। मलबूसात तो ज़रूरत के लिए होते हैं, लेकिन अलमारी में गुंजाइश कोई नहीं कपड़े मज़ीद रखने की। लेकिन लोग हैं कि बाज़ारों का सफ़र छोड़ ही नहीं रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ 15 दिन का उम्रा करने जो लोग जाते हैं, अगर 15 दिन के उम्रे के अंदर वो 60 किलो सामान की ख़रीदारी करें और कहें कि वो जनाब 46 किलो तो एयरलाइन ने कहा था, 15 किलो अब आप मेरा 2 किलो रख लेंगे, आप मेरा 3 किलो रख लेंगे। बाज़ार घूमने आए, यहाँ तजारतें करने आए हो, अल्लाह के घर में हाज़िरी दो जिस काम के लिए आए हो। दुआएं मांग मांग के ये मौका मिला, सारा वक्त बाज़ारों में गुजार दिया। इतनी ख़रीदारियाँ हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, मलबूसात पे मलबूसात, कपड़ों पे कपड़े। खुदारा कहीं आप रुकें,
ضرورت کے لیے آپ لیں چیزیں، منع کوئی نہیں کرتا. اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب. لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا. حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اللہ کے حضور. 2000 دی. امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھتے. کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے ہیں؟ جو دیکھ کے چہرہ ہی ادھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں، یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا. تو اپنے مزاج میں، لہجے میں، طبیعت میں. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے. نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند. لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن. کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے معذرت لے لی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ بڑی درست ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جملہ ثقیل ہو گیا ہے، تو چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. امیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے امیر زادے بگڑ جاتے ہیں. پیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے پیر صاحب زادے اور پیر زادے اور فلاں صاحب یہ بگڑ جاتے ہیں. امیر صاحب نے پیسہ کمایا ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچوں کا جو ذہن بن جاتا ہے نا کہ اوہو ہم تو بڑے امیر ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ناکام اس وقت ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ پیسہ دینے میں تو کامیاب ہوئے لیکن اعلیٰ افکار دینے میں ناکام رہ گئے. ان کی سوچوں کو مضبوط نہیں کر سکے، وہ طے نہیں کر کے دے سکے کہ بیٹا سادہ طرز زندگی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. مجھے بتائیے نا کہ ایک آدمی صرف اس لیے موبائل چینج کر رہا ہے کہ اس کے جناب ماڈل بدل گئے ہیں اور اس نے نئے ماڈل کا لینا ہے، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو غذا میسر نہیں ہے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لباس پورا میسر نہیں ہے کہ وہ بیچارے سردی سے اپنے آپ کو چھپا لیں. اپنی آنے والی نسل کو اس طرح کا مزاج دیں، ان کو اس طرح کا سمجھائیں کہ وہ کفایت شعار ہو. میرے ایک دوست ہیں، کم و بیش کو 13-14 سال سے میری ان سے دوستی، ایک چھوٹی سی وہ دکان کرتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی آ کے کہا حالات بڑے خراب ہیں. میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار لوگ کیا ہی دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے جی میں نے شروع سے اپنے بچوں کو اور گھر والوں سے کہا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں جینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہی اللہ تعالیٰ کا ہمارے حق میں فیصلہ ایک کرم ہے اور اسی میں ہم نے زندگی گزارنی. کہنے لگے کہ تو میں کسی اسکیم کا حصہ نہیں بنتا، اور ایک سادے کپڑے پہن کے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور ایک یہ کہ مجھے جہاں بھی کہیں بٹھا دیا جائے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا. میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کیوں نہیں پسند جو رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے، میں کسی کو دیکھ کے کیوں للچاؤں. یہ طرز زندگی مضبوط طرز زندگی، یہ افکار، یہ مضبوط افکار ہیں. آپ تھوڑا سا چیزوں سے باہر آئیں، اسراف، فضول خرچی اور یہ ساری چیزیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت چیزوں میں بچتا بھی ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتا جس کا اسے اور بھی خیال کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں پانی کھلا آتا ہے تو آپ کبھی اپنے ہی ملک میں سفر کر کے دیکھیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ ضائع کر رہے ہیں. وہ ٹوٹی اگر کسی جگہ سے لیک ہو گئی ہے اور اس میں پانی کے قطرے بہتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گی. آپ اگر کوئی چیز آپ کو وافر مل گئی ہے، اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو قدر ختم ہو گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے تھے.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی، فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو، استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو۔ نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے، تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، فضول خرچی کی تمہیں اجازت۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو کیا کرے اگر مالدار ہے تو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے، ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی، تو بھائی پیسے اس کے ہیں، آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے، ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا، اور اس میں ہم شدت بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھا جی ان کے کہہ دینے سے کام ہو جانا تھا، کیسے ہو جانا تھا بھائی؟ تو اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے، باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے، وہ آسان کر دیتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہو، الجھے نہیں۔ آپ کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں کوئی چیز ضائع ہو۔ اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں، فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں۔ ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں، زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا، آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا، یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو، عیش پرستی کی زندگی۔ تو میرے عزیز، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، حد سے تجاوز نہیں۔ آپ کوئی بھی کام کریں اسے معتدل رکھیں، اس پر آپ غور کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے، وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی، آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بعض چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے، تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی۔ ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے، کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے، لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو یہ تو تعریف والی بات تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود۔ ایک فرمایا یاوہ گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے۔ تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر۔ کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج، ہماری آمدن بڑھنی چاہیے، 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے، 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے، اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے۔ سارا زور لوگ آمدن پہ، آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ، نئے سے نئے بزنس پہ۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں، اصل فن تو اس کو لگانا ہے۔ اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچن متعین کرتا ہے۔ یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر۔ میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں، بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں۔ وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لین والا نہ کھلوتا ہوئے، بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ، وہ بندہ سکون میں۔ آپ کے ذمہ قرض نہیں، آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے۔ تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے
وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ. تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے، اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا، تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے. وہ کوئی نہیں مینج ہوتا. پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو. اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے.